میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت ساری دنیا کے انسان، کیا کافر کیا مسلمان، وہ منشاہی زندگی پر چل رہے ہیں۔ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کرنا۔ اپنی منشاہی زندگی کا دستور یہ گزشتہ 300 سال سے باطل کی محنت ہوتے 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 وہ ہمیں اس وقت یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا، یہ ہمارے دلوں میں یا مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ فیصلہ باد کے 4 دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان غافل ہے۔ اور یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، عرش فرش اللہ کا ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں، صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں، بلکہ ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ من قبل ہے شروع سے، اور من بعد ہے آخر تک، ہمیشہ تک۔ اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو زوال کوئی نہیں، کل یوم ہوا فی شان، جس کا مقابل کوئی نہیں، ما کان معہ من الہ، جس کا کوئی شریک کوئی نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد، سارے جہان کو بنایا خود بننے سے پاک، سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے، سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے، سب کو بنایا بننے سے پاک، سب کو مارا مرنے سے پاک، اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے، ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم بھی اللہ کے محتاج ہو، تمہارا چاہا بھی تبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے۔ فرعون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہم نے زندہ رکھنا ہے، ایک اتنی کثرت سے بچے قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا تو حکومت کس پہ کرنی ہے، 1 سال چھوڑو 1 سال مارو۔ جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمائے، جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حالانکہ اس کا عکس کرتا تاکہ معاملہ آسان ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا۔ پھر ایسا نظام چلایا کہ اس کو پانی میں ڈلوایا، پانی سے فرعون کے دربار میں پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غمگین، جب یہ دریا میں ڈالوں گی یا ڈوبے گا یا مرے گا، اور اس سے بچانا چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں دریا میں ڈالو، وہ دریا اسے کہاں لے جائے گا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اسے ساحل پہ پھینکے گا، وہاں سے کیا ہوگا، یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی، میرا دشمن فرعون پکڑے گا، وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کا بھی دشمن ہے اس کو پکڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جی میں آیا، یا اللہ جس سے بچانا ہے وہی اس کو پکڑے گا تو یہ بچے گا کیسے، وہ تو اس کو دیکھتے ہی ذبح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، نہ اس کی موت کا غم کھا، نہ اس کی موت کا خوف کھا، نہ اس کی جدائی کا غم کھا، اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تو دیکھے گی میں اسے واپس تیری گود میں لوٹاؤں گا، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیری زندگی میں میں اسے رسول بنا دوں گا۔ یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتی۔ وہ فرعون کی گود میں جائے یا تپتی آگ میں گرے یا وہ طوفانی موجوں میں گرے، بچانا جب تیرے اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو کائنات کا ہر سبب پھر حفاظت میں استعمال ہوتا ہے، پھر وہ ہلاکت میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو
تو حفاظت کے اسباب بھی موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب وہ عزت کا ارادہ کرتا ہے تو ذلت کے اسباب بھی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب وہ ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے ذلت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب محبتیں لاتا ہے تو نفرتوں میں سے محبتیں نکال کے دکھاتا ہے۔ جب نفرتیں لاتا ہے تو محبتوں کو نفرتوں میں بدل کے دکھاتا ہے۔ اس کائنات میں میرے بھائیوں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو، اور لکڑیاں اکٹھی ہوئیں، ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دہکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گر کے راکھ ہو جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو قریب جانے کا کون راستہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا۔ وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، تم نے جلانا ہے پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائیں تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا غلیل کی طرح، اس میں ڈال کے پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا۔ جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا، یوں جا رہے۔ درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے۔ اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جبرائیل اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں۔ تو جب دیکھا کہ ابراہیم بولتے ہی نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ تو جائے گا تو جل جائے گا۔ جبرائیل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں، تو فرمایا اما الیک فلا، ضرورت ہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اما الی اللہ فنعم، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں پر تیرا محتاج کوئی نہیں۔ جا رہے، جب جبرائیل سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا، اس کی گود کو ایسا، اس کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، جیسے ماں بچے کو چارپائی پہ لٹاتی ہے، ایسے آرام سے انگاروں پہ بٹھا دیا، آپ کو شفاف بنا دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ میرے بھائیوں، کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ اللہ کا حتمی چلتا ہے، جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہے گا وہ کریں گی، جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں چونکہ آخری فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حالات کو میرے بھائیو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی، نہ آج عزت دلا سکتا ہے۔ دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا، نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے، کس پر وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصل آباد میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر بازار میں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، پورے بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو۔ کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے، جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو
ایک قوم تم سے پہلے آئی نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا، الٹا میرے نبی سے کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہمارا وہ دن آیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کے دروازے کھولے، زمین کو چشمے بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کر، فجرنا الارض عیونا، ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا دیا، روئیں سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے پانی گرا، زمین سے پانی نکلا، اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں، اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی، جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا، پیچھے سے پانی آیا، اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا، پھر اس کے پاؤں پر چڑھا، پھر اس کے سینے پر آیا، جس نے بچے کو اوپر کر لیا، پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے، بر پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، سب کو برابر کر دیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، سامنے ہلاک کیا۔ 3 آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا، چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا، پر اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا، اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے۔ جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ قوم عاد آئی، بڑی طاقتور، یہاں تک کہ للکارنے لگے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اے ہود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا، قحط آ گیا، انسان ایسے بھوکے، اور وہ انسان ہماری طرح تو تھے نہیں، 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹے، نہ کمزور ہو، نہ نظر کمزور ہو، جوان تندرست توانا، صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں۔ اب ان کے بھوک بھی زیادہ، وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، پھر جہاں حلال بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلے بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی، سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، پر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں کے درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چبا گئے، قحط دور نہ ہوا۔ تو پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا، بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو۔ وہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہی پتھروں کو پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا۔ تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ ان کا یہ پانی، یہ کالا چاہیے، یہ کالا چاہیے۔ آواز آئی پہنچے گا، یہ واپس پہنچے، ان کا بارش ہوگی۔ تو پھر جب ساری قوم کٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، وہ بادل آیا کالا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، وہ دیکھو آئی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو ما استعجلتم به، یہ بارش نہیں، یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے، کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے، اب تیار ہو جاؤ۔ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا، اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، ان کو ہوا نے اڑا دیا،
60 हाथ ऊंचे कद के लोग और तिनके की तरह हवा में उड़ रहे थे और उनके सरों को आपस में हवा टकरा रही थी। वो घूमते थे, सर टकराते थे, घूमते थे, सर टकराते थे। बाद लोग भाग के गारों में छुप गए तो हवा का बगोला ऐसे जोरदार तरीके के साथ गार के अंदर जाता और फिर एक धमाके के साथ उनको बाहर निकालता, फिर उनको हवा में उछाल देता गेंद की तरह, फिर उनके सर आपस में टकराते 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 उनकी खोपड़ियां फट गईं और उनके भेजे उनके चेहरों पे निकल आए और फिर अल्लाह ने उल्टा के उनको जमीन पर मारा, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। फिर अल्लाह ने ललकार के पूछा, फहल तरा लहुम मिन बाकिया, कोई है बाकी तो दिखाओ कि उसका भी सफाया कर दूं। कोई नजर ना आया, सबको अल्लाह ने मिटाया। जो काम कौम आद करती थी वो काम आज फैसलाबाद में हो रहे हैं। फिर एक कौम समूद आई, उन्होंने सुना था कि आद को हवा ने उड़ाया था तो उन्होंने पहाड़ के अंदर घर बनाए कि अंदर हमें कौन कुछ कहेगा, अंदर तो हवा जा ही नहीं सकती, जाएगी भी सही तो कहां तक अंदर जाएगी। नाफरमानी नहीं छोड़ी, उल्टे काम को चल पड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हवा नहीं भेजी, एक फरिश्ता आया, मकरो मकरन, उन्होंने मकर किया, व मकरना मकरन, हमने उनके मकर को तोड़ दिया। फंजुर कैफ कान आक़िबत मकरहिम, आज उनका अंजाम देखो। अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमईन फतिल्क बुयूतुहुम खावियतन बिमा ज़लमू इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून व अंजयना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये देखो, एक फरिश्ता आया, उसने चीख मारी और उनके कलेजे फट गए, चेहरे नीले और काले हो गए और सारी कौम को अल्लाह ने आन की आन में हलाक किया। फिर उस पर कौम शुएब का अल्लाह ने किस्सा सुनाया। ये ताजर कौम थी, फैसलाबाद के बाजारों में जो नाप तोल में कमी है वो वहां हो रही थी, जो झूठ है वो वहां चल रहा था, जो खयानत है वो वहां चल रहा था, दिखाना और देना और ये वहां चल रहा था। तोलने में ज्यादा, नापने में ज्यादा, ये सारा काम जो कुछ हो रहा है वो वहां हुआ और बढ़ता गया और बढ़ता गया और सारी दुनिया की तिजारत उन्होंने कब्जे में कर ली। और शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई इससे बाज आ जाओ, औफुल कैल वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, सही तोलो, सही नापो, नाप तोल में कमी ना करो। जवाब आया, अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। ए शुएब, बस तुम मस्जिद में बैठ जा, हमारे कारोबार में दखल न दे। ये तेरी नमाजें हमें कहती हैं कि हम बाप दादे का तरीका छोड़ें और हम अपने कारोबार तेरे तरीके पर करें तो हम तो भूखे हो जाएं। किसी से आप कहें कि भाई दयानत से तिजारत करो, कहेगा मुझे तो बिजली का बिल भी अदा नहीं होगा, मैं रोटी कहां से खाऊं। ये मैंने एक से कहा, तुम मिलावट क्यों करते हो, एक तेल वाले से मैंने कहा तुम मिलावट क्यों करते हो, कि अगर मिलावट करूं तो एक ड्रम के पीछे 500 रुपया बचता है और खालिस बेचूं तो 50 रुपया बचता है, तो 50 रुपए से मेरा क्या होगा, सब्जी गोश्त भी नहीं आता और 500 रुपए से तो कितना दिन गुजर जाते हैं। तो यही कुछ कौम शुएब ने कहा कि अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा। मियां शुएब, अपने घर बैठ जा, हमें तेरी तबलीग नहीं चाहिए, हमें अपना कारोबार करने दे। यही आज के बाजारों के मुसलमान कह रहे हैं कि हमें ये शरीयत नहीं मंजूर, तो कारोबार कैसे होगा, झूठ ना बोलें तो काम कैसे चले, खयानत न करें तो काम कैसे चले, नाप तोल में कमी न हो तो काम कैसे चले, और सूदी काम न हो तो काम कैसे चले, बैंक न हो तो काम कैसे चले। ये सारे एतराजात जो आज के ताजर करते हैं या दुकानदार करते हैं, ये सारे एतराजात शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने किए कि फिर कारोबार कैसे चलेगा, फिर मंडियां कैसे चलेंगी, फिर तिजारत कैसे चलेगी। तो हम तो तिजारत चलाने नहीं आए, हम तो अल्लाह को राजी करने आए हैं। अल्लाह को राजी कर तो ये तिजारत ठप हो जाए तो हो जाए और चल पड़े तो बरकत, सुभान अल्लाह। हम इस बात के मुकल्लफ नहीं हैं कि हमने रोटी खानी है और बच्चों को खिलानी है, हम इस बात के मुकल्लफ हैं कि हमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कमाना है और उसके मुताबिक खिलाना है। उसमें कुछ बचेगा खिलाएंगे, नहीं बचेगा फाका करेंगे, बच्चों को भी कहेंगे तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हारी खातिर दोज़ख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا. عمر بن عبدالعزیز 12 بیٹے. مسلمہ بن عبد الملک ان کے سالے کہنے لگے امیر المومنین آپ نے بچوں پہ بڑا ظلم کیا ہے. کہنے لگے کیا ظلم کیا ہے؟ کہا ان کے لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ 2 روپے فی کس ہیں. 2 روپے تیرے بچوں کو 2 روپے ملیں گے ترکے میں. 2 روپے یعنی 2 درہم. تو یہ کیا کریں گے آگے؟ ان کا تو نے کچھ نہ بنایا. تو زہر نے اثر کر لیا تھا. کہنے لگے مجھے بٹھا دو مجھے بٹھا دو. تو انہیں بٹھا دیا. کہنے لگے بات سنو، میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا ہی نہیں، تو لہذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ ان کے لیے جمع کروں. وہ کہنے لگے 1 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں، میری طرف سے بچوں کو ہدیہ کر دو. کہنے لگے وعدہ کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں وعدہ کرتا ہوں. کہنے لگے اچھا ایسا کرو، جہاں جہاں سے ظلم اور رشوت سے تم نے یہ پیسہ اکٹھا کیا نا، ان لوگوں کو واپس کر دو، میرے بچوں کو تمہارے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں. پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ. وہ سب کو بلا لیا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو، میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک یہ تھا میں تمہارے لیے جمع کرتا دولت، چاہے حلال ہوتی چاہے حرام ہوتی، لیکن اس کے بدلے میں دوزخ میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقوی سکھاتا، اللہ سے لینا سکھاتا، خود جنت میں جاتا. میرے بچوں، میں تمہارا باپ دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، لہذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا. میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے تقوی والا. جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا، میرے اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیکوں کا دوست ہوں، نیکوں کا والی ہوں. اگر پھر اپنے ثالثے کا مسلمہ، اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم کوئی نہیں ہے. پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اموی شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے، ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتی تھی، جیسے ابھی جمعے کے بعد بھکاریاں بھیک مانگیں گے. اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد وہ ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے. ہم تاجر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. ہم افسر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بچوں کے باپ بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بیوی کے خامد بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بچوں کی ماں و عورت بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے. کسی کی بیوی بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو. ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو. قوم شعیب نہ بنے ہمارے بازار. وہ مذاق اڑانے لگے، کاروبار کیسے ہوگا، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، پھر بھوکے مر جائیں، اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں. اس زمانے کے تو اسکول نہیں تھے نا، یہ آج کی بات کر رہا ہوں. پھر اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں، پھر یہ بجلی کے بل کہاں سے دیں. اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں. یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا. پھر کہاں سے کھائیں، پھر کہاں سے کمائیں. تو چپ کر کے اپنے نفل پڑھا کیا، اپنی اللہ اللہ کیا کر، ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر. جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے، نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا. کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے، بددیانتی سے روک دے، سود سے روک دے، خیانت سے روک دے تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 عذاب مارے. یہ پہلی کافر قومیں تھیں، ان پہ ایک ایک عذاب آیا. یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے، لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے، تو اللہ نے ان پہ 3 عذاب مارے. اخذتهم الرجفۃ زلزلہ، اخذ الذین ظلموا الصیحۃ چیخ، اخذهم عذاب یوم الذلہ بارش. کس چیز کی؟ انگاروں کی بارش. ہماری جماعت شعیب علیہ السلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے. وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی برف پڑی ہوئی تھی، اتنی یعنی تقریباً 3 فٹ برف پڑی ہوئی تھی. ایسا ٹھنڈا علاقہ. اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی، وہ جھلس گئے، تڑپ گئے، آبلے پڑ گئے. تو اس کے بعد ایک قدم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی. اوپر سے بادل آیا کہ شکر ہے بادل آیا. اس کا ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا.
اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا، پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا کہ وَلَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَهْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِ۔ ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی، بدمعاش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیا ہو جائے گی، گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا، اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، باستحلالہم المحارم، انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں، یا لیت امتی لم تلبس الذہب، کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے۔ اب بتاؤ دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں، کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے، جن کو پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ روکنے والے کا پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا پتہ ہے، لہذا چل رہی ہے گاڑی۔ تو یہ کس پہ ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے، سود کو کھائیں گے، ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، شراب پئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے، اور رشتے ناتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا، ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی، بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں۔ اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا، اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، وہ اتنی بن گئیں کہ ان کو لکھنا مشکل ہوگا میرے لیے۔ وہ 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما أنت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر ما أنت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون۔ اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن میں سن لو، جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بددیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی، رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں۔ مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ اس میں سے 1/3 باہر سے آیا ہوگا، یہ 2/3 تو سارا گلستان کالونی کا ہے۔ ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟
क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? ये कहां चले जाते हैं? क्या ये अल्लाह की धरती पे 8 दिन नहीं रहते? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिस्क खाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह की हवा के तनोतन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने कानों से सुनते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने भी बच्चों के साथ बैठते हैं? इस पत्थर दिल को क्या हुआ? क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती? ये क्यों वीरान हो गए? ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुगयानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो। तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद्दु क़स्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि 5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अलस्सला, हैया अलस्सला। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा समय आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे। और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जूं ना रेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हो। क्या 8वें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क व माल से करते, अपनी दुकानों से करते। ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने। शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था? कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा 20 सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह कह लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है। क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए, वो अल्लाह का दीदार भूल गए, वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए, वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए। ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हों। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से
पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत व आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? और ऐसा वफाओं वाला अल्लाह कि जमीन बोले ए अल्लाह इजाजत दे मैं गुलिस्तान कॉलोनी को निगल जाऊं, समंदर बोले मौला इजाजत दे हम चढ़ जाएं, फरिश्ते बोले ए अल्लाह इजाजत दे हम इन्हें हलाक कर दें, और जिसके सजदे का इनकार हुआ पड़ा, जिसका आठों बाजारों में जिसकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा, वो जिसकी गैरत खुद जोश में आ रही कि ये मेरे बने हुए गंदे पानी के बने हुए नुत्फे से बने हुए, मेरी गिजा खाकर, मेरा रिस्क खाकर, मेरी हवाओं से जिंदा, मेरे पानियों से जिंदा, मेरी रोटी से जिंदा, मेरे दिए हुए गोश्त से जिंदा, मेरे दिए हुए निजाम से जिंदा, ये मेरे ही मुनकिर बन गए। 1500 रुपए का मुलाजिम आपको चाय की प्याली न दे तो आप कहते चल छुट्टी कर, हम कोई और रखेंगे। और जिसने इतना बड़ा वजूद बख्शा, आंखों में चराग जलाए, कानों में फोन लगाए, दिमाग में बरकी रौएं दौड़ाई, दिल को धड़काया, सारे बदन के तक खून पहुंचाने का निजाम चलाया, फेफड़ों की फैक्ट्रियां चलाई, रगों में खून पहुंचाया, हड्डियों को गिजा पहुंचाई और आंखों को गिजा पहुंचाई, बालों को गिजा पहुंचाई, जबान को बोलने की ताकत दी, दांतों को काटने की ताकत दी, दो वहां नालियां लगाई, सांस की अलग कर दी और मैदे की अलग कर दी, और वहां पर्दा लगाया, जो गिजा मुंह में जाए तो मैदा खुल जाए और फेफड़े की तरफ जाने वाली नाली रुक जाए। जो अल्लाह इतनी हिफाजत करे कि आपका लुकमा आपके मैदे में जाए, वो दो ही तो यूं साथ हैं, बिल्कुल यूं एक साथ। और वो अल्लाह इतनी ताकत वाला कि सांस की नाली बंद करे और मैदे की नाली का मुंह खोले और गिजा को मुंह में से गुजार कर वो मैदे में पहुंचाए, फिर एक जबरदस्त ताकतवर निजाम चलाए, उसको तोड़ के आंतों में पहुंचाए, फिर करोड़ों किस्म की फैक्ट्रियों को हरकत दे और उसमें से खून को खींचे, गिजाओं को खींचे, फेफड़े को गिजा, खून को गिजा, खून खुद गिजा लेके चल रहा, आंतों को गिजा, दिमाग को गिजा, हड्डियों को गिजा, नाखून को गिजा। एक नाखून खींच ले तो हम क्या करें? क्या मेरे मौला का निजाम है? ये हमारा कब्रिस्तान है, मुर्दा सेल बाहर निकल रहे और नाखून की शक्ल में बाहर आ रहे, फिर आगे जाके और सख्त हो रहे, थोड़ा सा नाखून ज्यादा कट गया, सारा दिन सी करता है, सारा दिन हाय हाय करता है। यही नाखून मेरा रब खींच ले तो हम तो एक नाखून का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये जोड़ बना दिए, सीधा कर दे तो हम इसी का शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, ये सब कुछ करके फिर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, है कोई अकल में आने वाली बात? है कोई सोच विचार की बात कि 1500 सिर्फ दिए और उसने चाय की प्याली न दी तो निकाल दिया, उसने ग्राहक को डील नहीं किया तो निकाल दिया? और ये वजूद कहां से खरीद के लाए? ये जमीन किसने बिछा के दी? वल अर्द वदअहा लिल अनाम, ए मेरे बंदो मैंने ही तो तुम्हें बना के दी। फाकिहतुन, देखो मैंने तुम्हारे लिए फल निकाला। वल हब्बु जुल अस्फ वर रैहान, मैंने ही तुम्हारे लिए गल्ला भी बनाया और भूसा भी बनाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी क्यों नेमतों को झुटलाते हो? क्यों मेरे बागी बनते हो? किस किस का इनकार करते हो? देखते नहीं हो रब्बुल मशरिक वल मगरिब, रब्बुल मशरिकैन वल मगरिबैन, मैं तुम्हारे मशरिक का भी रब हूँ, मगरिब का भी रब हूँ, शुमाल का भी रब हूँ, जनूब का भी रब हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर भी तुम मेरे बागी हो गए, फिर भी मुझे मेरी नेमतों को झुटलाते हो। खलक़ल इंसान मिन सलसाल कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मार्ज मिन नार, तुम्हें मिट्टी से बनाया, जिनको आग से बनाया। मेरी फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों मुझे झुठलाते हो? क्यों मेरी नेमतों का तुम इनकार करते हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैंने दो पानी चलाए, एक कड़वा एक मीठा, बैनहुमा बरज़ख़
उनमें पर्दा लगाया, ला यबगियान, ताकि कड़वा पानी मीठे में न चला जाए। अगर मैं पर्दा हटा लूं तो कड़वा मीठे में चला जाए तो फिर न कोई तुम्हें हुकूमत का पानी मीठा मिले, न जमीन का पानी मीठा मिले। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम देखते नहीं हो तुम्हारी कश्तियां मेरे इतने बड़े समंदर में आराम से कराची से चलकर न्यूयॉर्क तक चली जाती हैं, और मैं तूफानों को रोकता हूं, मौजों की लगाम को लगाम देता हूं, पानी को थाम के रखता हूं कि तुम्हारे तिनकों जैसे जहाज मेरे ऐसे मुहीब और खौफनाक समंदरों पर एक किनारे से चलकर दूसरे किनारे तक चले जाते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है तुम सब मर जाओगे और तुम्हारा रब हमेशा बाकी रहेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि हर रोज उसकी शान जुदा है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नहीं सुनते हो? सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, फिर सुन लो, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए हिसाब किताब का निजाम चलाने वाला हूँ और मैं अनकरीब तुम्हारे लिए फारिग होने वाला हूँ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्यों झुठलाते हो, क्यों बागी बनते हो? ए इंसान होश में आ, ए जिन्नात होश में आ, तुम्हें अपने रब के निजाम का पता नहीं है कि उसने जहन्नम को बनाया हुआ है, और वो दिन तुम्हें याद नहीं है कि आसमान वर्दतन कद्दिहान और युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, तुम में आग की मार, तुम्हें पानियों की मार, तुम्हें जहन्नम की मार कोई बचा सकता है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं है कि उस दिन मुजरिमीन पहचाने जाएंगे, उनके चेहरे काले होंगे, आंखें कैरी होंगी, हाथ बंधे होंगे, पांव जकड़े होंगे, गर्दन में तोक होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें पता नहीं मेरी दोज़ख भड़क रही है और लपक रही है और झपट रही है और पुकार रही है, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, ए अल्लाह और ले आ, या अल्लाह और ले आ। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों मेरे बागी हो गए, तुम क्यों झुठलाते हो? ये भी सुन लो, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर तुम मुझसे डर गए तो तुम्हारे लिए बड़ी आलीशान जन्नतें हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान मुत्तकिईन अला फ़ुरुश बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। किस रब से तुम बगावत कर रहे हो जिसने तुम्हारे लिए ऐसा गुलिस्तान तैयार किया है? ये भी कोई गुलिस्तान है कि सारा दिन मट्टी ही मट्टी, खाक ही खाक, धूल ही धूल, गर्मी ही गर्मी। आओ मेरा गुलिस्तान देखो, जिसमें साए लंबे, पानी बहते हुए, साए फैले हुए, दरख्त फैले हुए, फल भरे हुए, खोशे झुके हुए, फल पके हुए और लटके हुए, परिंदे उड़ते हुए, पानी उठता हुआ, पानी बहता हुआ, हूरें सजी हुई, गिलमान खड़े हुए, तुम्हारा रब तुम्हारी खिदमत के लिए और तुम्हें खिलाने के लिए अपने दरवाजे खोले हुए, दरबार लगाए हुए, नबियों का साथ, फरिश्तों का सलाम, गुलामों का सलाम, और फर्श बिछे हुए, कालीन लगे हुए और गाँव तकिए लगे हुए, जवानी हमेशा, जिंदगी हमेशा, मोहब्बत हमेशा, जिंदगी को जवाल नहीं, जवानी को जवाल नहीं, हुकूमत को जवाल नहीं, हर ताकत अबदुल आबाद की। वो जरा देखो तो सही, वो देखो तो सही कि कैसे जन्नत का सायादार दरख्त है और उसके नीचे तख्त है और ऊपर खुशे पके हुए हैं और ऊपर तू बैठा हुआ है, तेरे साथ जन्नत की खूबसूरत बीवियां, तेरी दुनिया की मोमिन बीवियां जो जन्नत की औरतों से भी 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हैं, वो तेरे दाएं बाएं हैं। तू नीचे देखता है तो जन्नत की नहरें चलती हैं, ऊपर देखता है तो बागा और फल झुके हुए हैं, पके हुए हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब मैं क्या क्या मेरा बंदा तुम्हें बताऊं और मेरी किस किस बात का तुम इनकार करोगे? आखिर ही कुछ शर्मो हया चाहिए, आखिर ही कुछ गैरत चाहिए। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह को राजी करें। जिन दुकानों के पीछे नमाजें छूट गईं, जिन दुकानों के पीछे सच को तलाक हो गई,
جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے، وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ، وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ۔ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں، وہ تو دنیا میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں، پڑی ہے، جا اٹھا کے لا۔ اور وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل، اور وہ اس کو لے کے چلیں گے، اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ، وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں۔ بددیانت لوگ حاویے تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی، امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگ ہے اس میں۔ وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا، کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے، اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو اٹھائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا۔ جب دوزخ کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا۔ اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ، پھر یہ واپس جائے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا۔ جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے، جا لے کے آ۔ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ اس کمانے سے توبہ کریں، یہ کمانا جہنم میں لے جائے گا۔ اور ادھر دوسری سنو، سَيَعْلَمُونَ الْيَوْمَ مَنْ أَصْحَابُ الْكَرَمِ، ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں۔ أَيْنَ الَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے؟ ارے میرے بھائیو، یہ نماز کی غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں، مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ 8ویں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے آنکھ کیا ہو گیا؟ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا، یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا، یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی، یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں، یا کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کر رہا ہوں، یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں۔ آج نماز عزت دلائے گی، سب سے پہلا اعلان ہوگا، کہاں آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ صرف نماز نہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے۔ بھائیو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا، صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا۔ آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کسی ایسے غیر کو قرضہ نہیں دے رہے۔ یہاں مسجدیں والے چندے مانگ رہے، بھائی مسجد کو چندہ دو، مدرسوں والے چندے مانگ رہے، مدرسوں کو چندے دو۔ یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے، اور کہیں صندوقچیاں پھرا رہے، کہیں وہ جھولیاں۔ ایسی مجھے شرم آتی ہے، یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں، ان کی عقلوں پہ بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو، اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں، اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں۔ یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں۔ ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے، اور ہر دفعہ زکوٰۃ کے ساتھ نماز، نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ، نماز، نماز، زکوٰۃ، زکوٰۃ، نماز۔
نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکات دینے والوں سے، زکات دینے والے تھوڑے ہیں، پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی۔ ہمیں نہ دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو۔ آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکات ہے اگر وہ دیانتدار ہے تو۔ اگر رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکات ہے۔ میرا ایک دوست ایس پی کہنے لگا میں زکات کا مستحق ہوں، حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں، کہ 15 دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا۔ اپنے اوپر صرف خرچ کرنا۔ بچے کو کھلونے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے۔ کیا ظلم ہے یہ؟ 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے۔ کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس 1000 سے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا، تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا۔ رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں۔ سجدہ جان کا حق ہے اور زکات اور صدقات یہ مال کا حق ہے۔ میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے۔ اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکات دی ہے؟ دے ورنہ تو خود پکڑی جائے گی، تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا۔ ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، اس کی زکات دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکات دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن۔ نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکات نہیں دی، اور زکات نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی۔ مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں۔ ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا، جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا۔ نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل ہے، حضور سے مانگنے آیا، آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ عثمان سے مانگنے گئے تو آگے بیوی پہ لڑ رہے۔ کس بات پہ؟ یوں کہہ رہے، وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو باہر آواز آ رہی، بیوی کو کہہ رہے اللہ کی بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی، وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی، تو تیل زیادہ جل گیا۔ تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا؟ جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے دوں، یہ دمڑی بھی نہیں دے گا۔ جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ وہاں سے آیا ہوں، تو انہوں نے اندر گیا اور ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، نہ پوچھا کہ کون ہو، 3000 درہم اٹھا کے دے دیے۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا یہ مجھے تو نے اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں، اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی؟ کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے، یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں، یہ تجھے تھوڑا دے، اللہ کو دے رہا ہوں۔ تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر۔ اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں، اپنی اولاد کو اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہم اس پر توبہ کریں، اس پر توبہ کریں، اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی۔ چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو میرے بھائیوں۔ ہماری جماعت گئی تھی اردن میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں۔ تو کہا یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے۔ اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے
اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی. چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے, یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے. یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں, اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں. میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا. میرا روزانہ ہر جمعہ جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں. میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں. 360 دن ہیں, میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں. میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا, اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں. جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑیں. چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں. جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا. جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی. پھر میں کیا مضمون بیان کروں, کیا فلسفے بیان کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذات پہ رحم کریں, اپنے بچوں پہ رحم کریں, اپنے گھر والوں پہ رحم کریں. مسجد کی دوڑ لگائیں, اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے. کیا زندگی ہے, چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے. پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی, پتہ نہیں کہاں ہے. آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی. ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں. اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان, جو ایسا کریم. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. یہی میری فریاد ہے, یہی میری پکار ہے. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا. اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ, چلہ لگاؤ. ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے, ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں, اوروں کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو, ہمارے اعمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق